بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقدس نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ بچوں، میں ہوں ڈاکٹر شراز، ہمارا سبجیکٹ ہے فارماکوگنوزی اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں ایسے پلانٹس کا تذکرہ جو ود اسپیشل ریفرنس ٹو پاکستان، ہمارے پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو لیکچر کے سٹارٹ میں تھوڑا سا ایکسپلین یہ کر دوں کہ میں نے سلائڈس کا سائز فل اس لیے نہیں کیا کہ میں نے اس میں کچھ ایسے پودے جن کا ٹریڈیشنل یوز ہوتا ہے، عام طور پہ عمومی استعمال ہم بغیر کسی مشورے کے یا دوسروں کے مشورے کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، میں نے ان کی کچھ ڈیٹیلز نوٹس کی صورت میں لی ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ یقیناً آپ لوگوں کے علم میں بھی شاید یہ پہلے سی باتیں ہوں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جس چیز کو ہم ایک عام طور پہ محفوظ سمجھتے ہوئے یا اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو نہ سمجھتے ہوئے ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ کس حد تک نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی دیکھا تھا کہ کچھ ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جن کی اپنی میڈیسنل ویلیو کچھ نہیں ہے، ممکن ہے غذائی اعتبار سے شاید ان کی کوئی ویلیو ہو، کھانے پینے میں ان میں کو کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور لپڈس کے کچھ کانٹینٹس موجود ہوں جو ہمارے جسم کے لیے، ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، لیکن میڈیسنل ویلیو اس میں کوئی نہیں ہے۔ اور جب اس میں میڈیسنل ویلیو کوئی نہیں ہے تو ایک خام خواہ کی غلط باتیں ان کے متعلق مشہور ہے کہ جی آپ اس کو اس طریقے سے استعمال کر لیں، آپ اس کو اس طریقے سے استعمال کر لیں تو آپ کو اس کو یہ فائدہ ہوگا، آپ کو اس کو فلاں فائدہ ہوگا، یہ ساری باتیں غلط مشہور ہیں۔ میں آپ کو سٹارٹ میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ہر وہ شخص جس کا پروفیشنلی فارماکوگنوزی والے سبجیکٹ پر گرپ مضبوط ہوگا تو وہ بیسیکلی ایک میتھ بریکنگ پرسن ثابت ہو سکتا ہے کہ یعنی ایک روایتی طریقے سے بہت ساری باتیں ہماری ہربس، ہماری جڑی بوٹیاں یا ان سے منسلک میڈیسن سے مشہور ہے۔ فارماکوگنوزی کو ڈیپ اسٹڈی، اچھے طریقے سے اسٹڈی کرنے سے ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ چیزیں، وہ باتیں غلط مشہور ہیں یا پھر صحیح مشہور ہے۔ ہمیں لیکن معلوم یہ ہونا چاہیے کہ جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں ایک کروڈ ڈرگ کے طور پہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا ٹاپک جو تھا وہ ہے پوائزنس پلانٹس کا، جن کا میڈیسنل ویلیو تو کوئی نہیں ہے لیکن ان کے سائیڈ ایفیکٹس اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ انسانی جان کے لیے شدید خطرہ، انسانی صحت کے لیے شدید خطرے کی صورت اختیار کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اسے ایک کامنلٹی کے طور پہ عمومی اعتبار سے اس کا استعمال کرنا اویئرنیس کے نہ ہونے کی وجہ سے عام ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف سیریس کنڈیشنز بھی ہو سکتی ہے۔ چلیے آج کے لیکچر ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج ہم ان پلانٹس کا ذکر کریں گے جو گیسٹرو انٹرائٹس نامی بیماری کوز کرتے ہیں۔ گیسٹرو کا تعلق ہمارے سٹمک کے ساتھ ہے، انٹرائٹس مختلف بیماری کے مختلف قسم، یعنی جی آئی ٹی سسٹم میں، گیسٹرو انٹیسٹینل سسٹم میں ہمارا معدہ اور اس میں جو انٹیسٹائنز شامل ہے، انتڑیاں شامل ہیں، اس نظام کو ہم جی آئی ٹی کا سسٹم کہتے ہیں۔ اب اس میں ہیضہ ہو جائے، اس میں پیچش ہو جائے، ڈائریا کی کنڈیشن ہو جائے یا سویلنگ آ جائے، شدید ورم آ جائے تو جی آئی ٹی ڈسٹربنس کہلاتی ہے۔ بظاہر ایک سمپل سی ٹرم جو گیسٹرو انٹرائٹس ہے، در حقیقت وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے، ہیلتھ کے لیے بہت ہیزرڈس، نقصان دہ، ڈینجرس بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس طرح کے پلانٹس جو جی آئی ٹی سسٹم کو شدید طریقے سے متاثر کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، عمومی طور پہ وہ کہاں پائے جاتے ہیں، کن طرح کے ایریاز ان کا ہیبیٹیٹ بنتے ہیں؟ اس میں آزاد کشمیر جیسے ایریاز جو جنگلات سے بھرپور علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، سوات ویلی ہے، گلگت اور چترال جیسے پہاڑی، جنگلی اور قدرتی نباتات سے بھرپور علاقے ہیں، تو جی آئی ٹی ڈسٹرب کرنے والے پلانٹس کا ہیبیٹیٹ یہ ایریاز بنتے ہیں۔ اب غلطی سے یا کوئی جان بوجھ کر اگر پلانٹس کا کوئی انٹیک کر لے تو اس پہ فوری طور پہ اگلے 1 سے 3 گھنٹے میں کس طرح کے سمٹمز آ سکتی ہیں؟ شدید طرح کی جلن کی کیفیت ہو جائے، باڈی کی کنڈیشن ایسی ہو جائے جیسے کوئی شدید انسان کے اندر جلن کی کیفیت ہو رہی ہے۔ جلن کی کیفیت کا تعلق ایسیڈیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسیڈیٹی ہم تیزاب کو بولتے ہیں اور ہمارے
نظام انہضام میں تیزاب کا ایسڈ کا ایک اہم رول ہے، کیونکہ ہم جو بھی خوراک کھا رہے ہوتے ہیں تو اسے گلانے کے لیے ایسڈ استعمال ہوتا ہے۔ اب کوئی ایک ایسی چیز جو جسم میں داخل ہو جائے اور وہ ایسیڈیٹی کے نظام کو، اس کے میکانزم کو شدید طریقے سے ڈسٹرب کرے یا اسے گلانے کے لیے ایسڈ اسٹمک کو ایسڈ زیادہ ریلیز کرنا پڑے، تو یہ پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے، ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے۔ اب تیزابی اعتبار سے اس کی کوانٹٹی نارمل اعتبار سے اگر زیادہ ریلیز ہو جائے گی تو لازمی بات ہے کہ جسم میں برننگ کی کنڈیشن پیدا ہوگی۔ تو برننگ سینسیشن کا ہونا، گیسٹرو انٹرائٹس اندر انٹیسٹینل سسٹم کا یا جی آئی ٹی میں اس سے منسلک نظام میں شدید سویلنگ، سوزش، ورم کا ہو جانا، ڈائریا، اسہال کی کیفیت ہو جانا، ایمیسس، وومٹنگ، مائلڈ ٹو ماڈریٹ ٹو سیویئر، چاہے وہ درمیانی قسم کی وومٹنگ ہے یا شدید قسم کی وومٹنگ ہے، ان کا تعلق اسٹمک کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور خطرناک بات اس میں یہ ہے کہ ریسپیریٹری ڈسٹربنسز بھی ہو سکتے ہیں، سانس لینے کے نظام میں شدید کوئی رکاوٹ یا پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے جو کہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ کارڈیک اریسٹ بھی ہو سکتا ہے، جس دل کا دھڑکن کا نظام اگر شدید طریقے سے متاثر ہو جائے تو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے یا ہارٹ کی مختلف بیماریاں جنم لے سکتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے پلانٹس ہیں جو کہ اس قدر خطرناک ہے، جو ہمارے جی آئی ٹی سسٹم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ اسٹرکٹنس نکس وومیکا، نکس وومیکا کا عام نیم کچلا ہے، نکس وومیکا کے نام سے یہ مشہور بھی ہے، ہومیوپیتھک میڈیسنز میں بھی استعمال ہوتی ہے اور ہماری حکمت والی میڈیسنز میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کا ٹریڈیشنل یوز دیکھیں، جیسے کہ میں نے نیچے نوٹس کی صورت میں اس کے ایک پکچر لیا ہوا ہے، ٹریڈیشنل یوز عام طور پہ یہ کیوں استعمال ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو ایسے ہی بغیر کسی انفارمیشن کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ چیز استعمال کریں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نکس وومیکا کو، اس کے ڈرائیڈ سیڈز کو، خشک بیجوں کو استعمال کرایا جاتا ہے نیورو ڈس آرڈرز کی صورت میں، کہ انسان کا جو دماغی سسٹم ہے، دیکھیں بچوں، انسان کا جو دماغی سسٹم ہے وہ پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ کہیں ہم تیز چل رہے ہوتے ہیں، کہیں ہم سلو چل رہے ہوتے ہیں، کہیں ہمارے مسلز موو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ہارٹ بیٹ کر رہا ہوتا ہے، اسٹمک کا سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دماغ کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ اگر دماغ کے بہت سارے حصے جو کہ جسم کے مختلف افعال کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، کسی ایک جگہ بھی کوئی ڈسٹربنس آ جائے، پرابلم آ جائے، تو وہ حصہ جو کسی مخصوص فعل کو، جیسا کہ ہارٹ بیٹ کو، اسٹمک کو، ہماری موومنٹ کو، مسلز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، جب اس میں کوئی انٹرپشن آئے گا تو لازمی بات ہے کہ جس چیز کو وہ کنٹرول کر رہا ہے وہاں پہ یہ پرابلم کریٹ ہوگا۔ ہم مثال لے لیتے ہیں کہ دماغ کا وہ حصہ جو کہ ہماری موومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے، اگر کسی وجہ سے شدید ڈسٹربنس کا شکار ہو گیا ہے تو ہماری موومنٹ لازمی بات ہے بدترین طریقے سے متاثر ہو سکتی ہے۔ نکس وومیکا کو ٹریڈیشنلی نیورو ڈس آرڈرز، دماغی مختلف بیماریوں کو صحیح کرنے کے لیے استعمال مشہور ہے کہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آرتھرائٹس میں، جوڑوں کے درد میں، ہڈیوں کے درد میں اور وومٹنگ کی کنڈیشن میں عام طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ چائنیز ٹریڈیشنل ہربل میڈیسنز میں بھی نکس وومیکا کا یوز ہوتا ہے۔ اس کا اصل نیم، کیمیکل نیم اس کا اسٹرکٹنس نکس وومیکا ہے۔ اب اس کا جو مین کیمیکل کانسٹیٹیوئنٹ ہے وہ الکلائڈز ہے، اور الکلائڈز کی کون سی ٹائپ اس میں ہے، وہ اسٹرکٹنین اور بروسین ہے۔ اسٹرکٹنین کیا نقصان دے سکتی ہے، کنولجنس کاز کر سکتی ہے، تشنج یا دورے کی کیفیت کاز کر لیتی ہے، اور بروسین پیرالسس، فالج کا اٹیک کر سکتی ہے۔ اس چیز کو ہم تھوڑا سا بہتر اس لیے بھی انڈرسٹینڈ اس ایگزامپل کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں ایک چیک پوسٹ ہے، دفاعی اعتبار سے ایک فوجی چیک پوسٹ ہے جو ہمارے دماغ کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے، وہ ایک چوکی ہے۔ اس چوکی کو ہم نے بلڈ برین بیریئر کا نام دیا، ٹرپل بی، بی بی بی، بلڈ برین بیریئر۔ یہ ہمارا دفاعی نظام ہے دماغ کا، یہ ایک چیک پوسٹ ہے، یہاں پہ فوجی کھڑے ہوتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو اورل روٹ سے، انجیکٹیبلز روٹ سے،
جسم میں داخل ہوئی اور اس نے دماغ تک اپروچ کرنے کی کوشش کی تو بلڈ برین بیریئر ہمیشہ اس کو پہلے تفتیش کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں. اگر وہ دماغ کے لیے اسے محفوظ پاتے ہیں تو اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ دماغ جیسی ریاست میں اس اینٹیٹی میں شامل ہو سکے. جہاں پر بلڈ برین بیریئر نے کسی چیز کو ریجیکٹ کر دیا تو اس کی دماغ تک اپروچ کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کو اجازت نہیں ہوتی وہاں پہ جانے کی. کیوں؟ ہمارے باڈی نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ دماغی سسٹم کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن کچھ پوائزنس پلانٹس ایسے ہوتے ہیں، کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر خود اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ بلڈ برین بیریئر جیسی دفاعی چوکی کو بائی پاس کر جاتے ہیں، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں. وہ دماغ تک چلے جاتے ہیں اور اپنا جا کے عمل دخل وہ دماغ کے ساتھ شروع کر لیتے ہیں. اب اس میں فائدہ مند بھی ہو سکتے ہیں، وہ نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر چانس یہ ہوگا کہ وہ نقصان دہ ثابت ہوں گے. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ نیورو ڈس آرڈرز میں ہم نقص وومی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم نے ساتھ ہی دیکھ لیا کہ اب چونکہ نیورو ڈس آرڈر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کا مطلب ہے یہ بلڈ برین بیریئر سے زیادہ طاقتور ہے. دماغ تک چلے گئے، اب پرابلم کیا کریٹ ہو رہا ہے کہ یہ وہاں پر کنولجنس، دورہ، تشنج، یعنی ہمارے مسلس کے اوپر دماغ کا جو کنٹرول ہے وہ لوز ہو گیا، پرابلم کا شکار ہو گیا. سیم وے بروسین نے پیرالسس، فالج، اور فالج زیادہ تر بلڈ سپلائی کی امپیئرمنٹ سے تعلق رکھتا ہے. دماغ کا وہ حصہ جو کہ بلڈ فلو کو کنٹرول کر رہا تھا، اگر بروسین نے جا کے اس کو ڈسٹرب کر دیا تو بلڈ فلو جسم کا کوئی بھی حصہ پیرالسس کا شکار ہو سکتا ہے. دماغ کا وہ حصہ جو مسلس کو کنٹرول کر رہا تھا، مثال کے طور پہ اگر وہ ڈسٹرب ہو گیا اسٹرکنین کی وجہ سے، الکلائڈ کی وجہ سے، تو تشنج، مرگی یا اس ٹائپ کی بیماری ہو سکتی ہے. ثابت یہ ہوا کہ کروڈ ڈرگ، ہربل، پوائزنس پلانٹ، غذا، ہمیں کسی چیز کو بھی لائٹ نہیں لینا چاہیے، ہمیں کسی چیز کا بھی تجربہ نہیں کرنا چاہیے جب تک ہم اس کے بارے میں مکمل اس کے میڈیسنل ایفیکٹ، اس کے غذائی اعتبار اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے واقف نہ ہو جائے. اسی کیٹیگری میں ہم کولچیکم لیوٹیم بھی دیکھتے ہیں. اب اس کی پہچان کے لیے اس کے پودے کی تصویر بھی ایسی ہے کہ پہلے یہ جو گرین کلر کی لیوز ہیں یہ پوری ایک کورنگ بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ رائپ ہو جاتے ہیں، پک جاتے ہیں، تو پکنے کی صورت میں یہ لیوز کھل جاتے ہیں. کھلنے کی صورت میں یہ پیلے رنگ کے اس میں چھوٹے چھوٹے سے خوبصورت سے پھول نکل آتے ہیں. اس کی کمپوزیشن میں آؤٹر کورنگ ہے اور انٹرنل کمپوننٹ اس کا یلو پارٹ کی صورت میں موجود ہے. اس میں کون سا الکلائڈ موجود ہے؟ اس میں کولچیسین موجود ہے، جو کہ عموماً اس کے سیڈز میں پایا جاتا ہے. عام طور پہ اسے گاؤٹ، ریمٹیزم میں، ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں استعمال کراتے ہیں. دوسری ایگزامپلز ہم لے لیں، ریم ویبیانم یا ریم رائبس، آتس یا ایتس، یہ ہمارے ہاں اس کا لفظ مروج ہے، اس کے لیے لفظ یوز کیا جاتا ہے. اس کا کیمیکل نیم ویبیانم ہے. اس کی تصویر میں دیکھیں کہ اس کو ہم بیسیکلی اناناس تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اناناس بہرحال ایک بڑا فروٹ ہے، لیکن اگر اناناس کو مائکرو لیول پہ دیکھا جائے اور اسے ایک بنچ کی صورت دے دی جائے، اس کو ایک گچھے کی صورت دے دی جائے، تو وہ اس آتش اس طرح کی شکل میں موجود ہوتا ہے. اور حقیقت کیا ہے کہ اس میں آکزیلک ایسڈز موجود ہوتے ہیں اس کے پتوں میں، لیکن اس کی اپنی میڈیسنل ویلیو کوئی نہیں ہے، طبی اور طبعی لحاظ سے اس کی امپورٹنس کوئی نہیں ہے. جس مین کہ اس کا استعمال کرنا بلا وجہ ہو سکتا ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس کا کوئی میڈیسنل ویلیو نہیں ہے. اگر کسی نے یہ کسی کو ریکمینڈ کیا ہے تو اس نے غلط کیا ہے، اس کے بعد نالج کی کمی ہے. یہ فائدہ تو اس نے کیا دینا ہے، یہ نقصان دے سکتی ہے. اب کچھ تذکرہ ہو جائے ایسے پلانٹس کا جن میں ایٹروپین موجود ہوتا ہے. ایٹروپین ایک کیمیکل کمپاؤنڈ ہے، ایک کیمیکل ہے. ایٹروپین کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹروپین آگے کیا کرتا ہے. ایٹروپین بیسیکلی ایٹروپا بیلاڈونا ہماری ہومیوپیتھک میڈیسنز میں اور ہماری حکیمی میڈیسنز میں، ہماری فارماکوگنوزی میں کامنلی یوز ہوتا ہے. دھتورا سٹرامونیم اور ہائسائمس نائگر، ان میں ایٹروپین موجود ہے. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بیلاڈونا، جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ہماری کمیونلٹی میں یوز کیسے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے نوٹس کی صورت میں ایک پوائنٹس لیے ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر ہم ان کی کچھ تصویریں، ان کی پکچرز کو ڈسکس کر لیں گے.
دو وائڈلی ریگارڈیڈ ایز اے انسیف، حالانکہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ انسیف ہے، یہ نقصان دیتا ہے. بیلاڈونا از ٹیکن بائی دی ماؤتھ ایز اے سیڈیٹیو، لیکن لوگ اس کو سلیپنگ ڈس آرڈرز میں، جن لوگوں کو نیند کی کمی کی شکایت ہے، وہ اس کو ہومیوپیتھک میڈیسنز کی صورت میں یا اس کو را فارم میں اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی نیند بہتر ہو سکے. لیکن آپ کہیں بھی، چاہے آپ اس کو گوگل پہ دیکھیں، آپ اس کو آرٹیکلز میں دیکھیں، آپ اپنی بک کنسلٹ کریں، وہاں پہ بیلاڈونا کے متعلق لکھا یہی ہوا ہے کہ آلدو دس از ناٹ ریکمینڈیڈ ان اے کامن، دس از انسیف ٹو اسٹاپ برونکیل اسپازم ان استھما، دمہ کی کیفیت میں استعمال کرایا جاتا ہے، کف کی صورت میں استعمال کرایا جاتا ہے، کولڈ اینڈ کف کی جو صورتحال ہوتی ہے، سردی کی وجہ سے جو بخار اور کھانسی کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو وہاں بھی استعمال کرایا جاتا ہے. اس کو پارکنسنزم، ایسے لوگ جن میں ہاتھ پیر یا ہاتھوں کے کانپنے کی بیماری ہوتی ہے، پارکنسنزم ڈیزیز، اس میں بھی اس کو استعمال کرایا جاتا ہے. کولک، پیٹ کا پھول جانا، گیس کا اکٹھا ہو جانا، درد کی کیفیت ہو جانا، پیٹ کا سخت ہو جانا. انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز، ہمارے اسٹمک کے نظام میں، ہمارے انٹیسٹینل نظام میں انفلیمیشن ہو جائے، سوجن ہو جائے، عام روایتی طور پہ کامنلٹی میں اس کو استعمال کرایا جاتا ہے. موشن سکنس، جب کوئی شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرے اور اس کو وومیٹنگ ہو جائے تو ہم اس بیماری کو موشن سکنس کہتے ہیں. موشن سکنس کے لیے بھی اس کو پروفائلیکٹک دیا جاتا ہے، یعنی وقت سے پہلے. لیٹ سپوز کہ ایک شخص نے ملتان سے لاہور اگر ٹریول کرنا ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ 4 گھنٹے کا سفر یا 3 گھنٹے کا سفر ہے، اور جب میں سفر کر کے وہاں اتروں گا تو لازمی بات ہے کہ میرے سر میں درد ہوگا اور مجھے وومیٹنگ والی کیفیت ہوگی. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کو ٹریولنگ کرنے سے پرابلم ہوتی ہے، موشن سکنس اسی بیماری کو ہی کہتے ہیں. تو لوگ بیلاڈونا کے 2-4 ڈراپس اگر ہومیوپیتھک فارم میں ہے یا اس کے 2-4 ایک پھکی کی صورت میں بنا کے وہ لے لیتے ہیں، اس نیت سے کہ جب ہم وہاں جائیں گے تو ہماری یہ کنڈیشن نہیں ہوگی. اور پین کلر کے طور پہ بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ پلانٹ آگے کرتا کیا ہے. ہم نے فی الحال دیکھا کہ ایسے پلانٹس جن میں ایٹروپین تھا، اور ایٹروپین میں کون سے پلانٹس ہیں، ہائسائمس نائگر ہے، دھتورا سٹرامونیم ہے، ایٹروپا بیلاڈونا. ان کا ٹریڈیشنل یوز بھی ہم نے دیکھ لیا. ہم ان کا اسٹرکچر اس نیت سے دیکھ رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور پہچاننے میں آسانی رہے. یہ ایک خوبصورت سا پھول جس میں بلیک کلر کا ایک بڑا سا سرکل راؤنڈ سا اوول شیپ میں موجود ہے، یہ ہائسائمس ہو گیا. دھتورا کانٹے دار، جس کے اوپر ٹاپ پہ ایک اوپننگ سی، ماؤتھ اوپننگ ٹائپ کی ایک صورت موجود ہے، جیسے ایک ماؤتھ ہو اور اس جگہ سے اوپر والی سائڈ سے جیسے گردن اوپر ہو اور منہ کھلا ہوا ہو اور دائیں بائیں کانٹے موجود ہو، تو دھتورا سٹرامونیم. اور ایک خوبصورت سے کلر والے یہ پودے جو کہ فل بلوم میں نہیں ہوتے، پورے نہیں کھلے ہوئے تھے، ادھ کھلے فارم میں موجود ہوتے ہیں، انہیں ہم ایٹروپا بیلاڈونا کہتے ہیں. اب سمٹم دیکھیں. اب پرابلم کہاں کریٹ ہو رہی ہے کہ ان کی اوور ڈوز ہو جائے. اگر اس کی مناسب مقدار لی جائے تو یقینی طور پہ فائدہ ہو سکتا ہے. اگر ایک تجربہ کار، ایک فزیشین، ایک ہربلسٹ، ایک نیوٹریشن کا ماہر اگر اس کو ریکمینڈ کر رہا ہے تمام تر اس کی معلومات لیے ہوئے، تو یقینی طور پہ یہ فائدہ دے گی. اگر غلطی سے کسی نے اس کو اوور ڈوز کر لیا، ایکسیسو انجیکشن کر لیا، ضرورت سے زیادہ اس کی کوانٹٹی انٹیک کر لی، چاہے وہ ایکسیڈنٹل فارم میں تھی، غلطی سے ہو گیا، یا جان بوجھ کے اس نے انجیکٹ کر لیا، تو کیا ہو سکتا ہے؟ شدید پیاس کی کیفیت، آنکھوں کے آگے دھندلا پن، جس کو ویژول ڈسٹربنس، دیکھنے میں دقت کا ہونا. کیوں؟ اس نے دماغ پہ جا کے چونکہ عمل کیا اور دماغ کا وہی حصہ جو آنکھوں سے متعلق ہے وہاں پر یہ پرابلم آ گیا. تو ویژول ڈسٹربنس ہو گئی. فلشڈ سکن، پورے جسم ٹھنڈا ہونے لگ گیا، پسینے وہاں سے خارج ہونے لگ گئے، جسم کے درجہ حرارت میں فرق آ گیا. ہمارے دماغ کا جو سینٹرل نروس سسٹم، جو ہماری باڈی کا GHQ ہے، ہمارا جنرل ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ ہائپر اریٹیبلٹی، وہاں پر ایسی کنڈیشن جو کہ الرجک کنڈیشن ہو، اریٹیشن، بے چینی کی کیفیت کا پیدا ہو جانا، ریپڈ ہارٹ بیٹ، ٹیمپریچر کا بڑھ جانا، یہ بھی کنڈیشن میں شامل ہوتا ہے. سبجیکٹ میں بھی پرون ٹو دا وائلنس،
وائلنس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا شخص اب چونکہ اس کا دماغی کنٹرول ختم ہو گیا، اس پہ دوائی جو ہے وہ اس قدر اس نے فنکشنز پہ جا کے ڈسٹربنس کیا، تو وائلنس بھی ہو سکتی ہے. وائلنس مین وہ شخص پاگل بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ ایسی حرکات بھی کر سکتا ہے جو دوسروں کے لیے شدید نقصان دہ کیفیت پیدا کرتی ہوں. ہیلوسینیشن، الٹی سیدھی باتیں کرنا، ہوا میں خلا میں منہ کر کے اس طرح کی باتیں کرنا کہ جیسے وہ کسی کے ساتھ مخاطب ہے لیکن ایکچولی ایسا اس کی صرف دماغی کنڈیشن ہوتی ہے. کنولجنس، دورے پڑنا، کومے کی حالت میں، اور ڈیتھ بھی. آپ نے دیکھا کہ کتنا خطرناک لفظ ہے یہ ڈیتھ. اور کیا ہو سکتا ہے، اور کسی بھی دوائی کا، کسی بھی ہرب کا، کسی بھی چیز کا اس سے زیادہ اور کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیتھ جیسی کنڈیشن طاری ہو جائے، ڈیتھ جیسی کنڈیشن وقوع پذیر ہو جائے. بغیر مکمل معلومات کے چیزوں کا استعمال نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اور ہم نے ایٹروپا بیلاڈونا، ایٹروپین نامی کیمیکل جن پودوں میں پایا جاتا ہے، ہم نے ان کو انٹروڈکشن دیکھا، پھر ہم نے اس کے نیچے نوٹس کی صورت میں ٹریڈیشنل یوز بھی دیکھا اور سمٹمز دیکھے کس قدر خطرناک سمٹمز ہیں. بلڈ، دھندلا پن، شدید پیاس، پانی، پسینے کا پانی کی طرح بہنا، جسم کے ٹمپریچر میں شدید فرق آ جانا، اور سب سے خطرناک چیز ہمارے دماغی حالت پہ اس کا اٹیک ہو جانا، ہارٹ بیٹ کا پرابلم ہو جانا، ڈیلیریم کا ہو جانا، ٹمپریچر کا ویریشن ہو جانا، اور تباہ کن حرکتیں کرنا. کیوں؟ دماغ کنٹرول میں نہیں رہا، اس میں کچھ تبدیلی واقع ہو چکی ہے. اس پہ جو زہریلی چیز گئی اس نے جا کے دماغ کے کچھ حصوں کو تباہ کر دیا، پوائزن بھر دیا، تو وہ انسان ہی خطرناک ہو گیا. اس نے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. ہیلوسینیشن، خلائی فضائی باتیں کرنا، دورے پڑنے لگے، اور اگر یہ کنڈیشن فوری طور پہ کنٹرول نہ کی جائے تو کوما اور ڈیتھ کی کنڈیشن ہو سکتی ہے. سی این ایس ٹاکسک پلانٹس، کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جو اٹیک ہی سیدھا سی این ایس پہ کرتے ہیں، ہمارے سینٹرل نروس سسٹم پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیر آر مینی پلانٹ دیٹ ہیو ٹاکسک افیکٹس آن دا نروس سسٹم، زہر بن جاتے ہیں ہمارے دماغی نظام کے لیے. نرو امپلسز، ہمارا اعصابی نظام جس امپلس کے ذریعے، ایک نیورونز کے ذریعے یا نروز کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتا ہے، برے طریقے سے انہیں بلاک کر دینا. ایک کا کنیکشن اعصابی نظام کے دوسرے اعصابی نظام کے ساتھ کنیکشن کو بریک اپ کر دینا، توڑ دینا. آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کس قدر پرابلمیٹک ہو سکتا ہے. اگین کاز کنولجنس، آلٹر دا بیہیویئر انٹرفیئرنس، بیہیویئر کا، مزاج کا بھی تبدیل ہو جانا. مزاج کا تعلق دماغ سے، اگر دماغ پہ کوئی چیز جا کے ٹاکسک ہو گئی، اس نے وہاں پہ زہر بھر دیا، تو بیہیویئر میں الٹیمیٹلی فرق آ جاتا ہے. مسلز ایکٹیویٹی اینڈ بریدنگ، اٹ دیکھیں اگین پھر ایک خطرناک لفظ آ گیا، دیٹ کاز امیجیٹ ڈیتھ. فوری طور پہ موت واقع ہو سکتی ہے اگر اس کا فوری علاج نہ کیا جائے. اور پرابلم یہ ہے کہ اس کا کوئی اینٹی ڈوٹ نہیں ہے. یعنی جن پلانٹس کو اب ہم اسٹڈی کر رہے ہیں جو ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں ہمارے سینٹرل نروس سسٹم پہ اور وہاں پہ پوائزننگ پھیلا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ان کا اینٹی ڈوٹ بھی کوئی نہیں ہے. کسی بھی چیز کو ریکمینڈ کرنے سے پہلے آپ کے پاس، ہمارے پاس مکمل اگر معلومات نہیں ہے، قطعاً اس کو ریکمینڈ نہ کریں. ہمیشہ ہر فیلڈ کا ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اس کی کنسلٹیشن کے بغیر آپ نے کچھ نہیں. غذا استعمال کرنی ہے تو غذا کے بارے میں پوری معلومات لیں. ہربز، جڑی بوٹیاں آپ نے استعمال کرنی ہے تو جب تک آپ خود اس کے ایک اچھے ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے، نہ آپ یوز کریں گے نہ آپ کسی کو ریکمینڈ کریں گے. اپنے فزیشین سے، اپنے معالج سے، اپنے ایکسپرٹ کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیں تاکہ اس چیزوں کے استعمال سے، جڑی بوٹیوں سے، ہرب سے فائدہ لیا جائے، نہ کہ اس کا کوئی نقصان لیا جائے. کیوں؟ آپ نے ایک بڑی ریزن دیکھی، اس کا اینٹی ڈوٹ بھی کوئی نہیں ہے. اگر کسی چیز پر یہ چیزیں ریئیکٹ کر گئی ہے تو اس کی انسانی جان بچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کوئی چارہ نہیں ہے. تو تکلیف دہ حالت میں مرنا یہ کوئی پینفل چیز ہے، تو کسی قسم کی غفلت اس میں برداشت نہیں ہو سکتی. ٹریٹمنٹ انوالوز ٹیکنگ اسٹیپس ٹو پریونٹ ابزارپشن اینڈ اسپیڈ آف ایلیمینیشن. اگر کسی کو اس طرح کا پرابلم ہو گیا تو فوری طور پہ پھر کیا ہوگا، اس کا جی آئی ٹی سسٹم اس کا واش ہوگا، یا کوشش کی جاتی ہے اس کو ڈائریا کریٹ ہو جائے تاکہ جسم سے اس کا اخراج، یا اس کی وومٹنگ ہو جائے، جسم سے اس کا اخراج ممکن ہو سکے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں
सम ऑफ द टॉक्सिसिटीज़, कुछ ऐसे नुकसानात हैं जो कि ना कि रिवर्स हो सकते हैं, ना कि उनका कोई ट्रीटमेंट है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अवेयरनेस, हमारा शऊर मुतासिर करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके निकोटीन सिगरेट में पाई जाती है मिसाल के तौर पे, तो निकोटीन की तरह इफ़ेक्ट करते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कन्वर्जेंस होते हैं, जिनके इस्तेमाल से तशन्नुज, दौरा, मसल्स का बुरे तरीके से मुड़ जाना, ज़बान दांतों के नीचे आके बुरे तरीके से चबाई जाती है। ये साइड इफ़ेक्ट्स है इस तरह के चीज़ों के जिनको गलती से इस्तेमाल किया जाता है। कन्वर्जेंट्स में ऐसा देखें, यानी कोई ऐसे पौधे भी ऐसे जिनके इंजेक्शन गलती से हो जाए, कन्वर्जेंट्स कहलाते हैं, जिनके इस्तेमाल से दौरे की कैफियत हो जाती है, दिमाग अपना कंट्रोल लूज़ कर देता है और बाकी जिस्म में उसका पॉइजन फैल जाता है। उन प्लांट्स में देखें तो हम साइकोटा विरोसा, आम ज़बान में इसको हेमलॉक कहते हैं, जिसमें मेलिया एज़िडारेक शामिल है। एज़ा डायरेक्टा इंडिका, नीम। जी, नीम के बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन होंगी। नीम के बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी ली थी, जिसके साथ मैं आपको शेयर करता हूँ। नीम को एज अ डायरेक्टा इंडिका कहा जाता है और प्रिस्ट्रिक्टेड नक्स वर्मिका कुछ भी इसी कंडीशन में आता है। अब नीम एक कॉमन चीज़ है। नीम को हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? हमें पता है कि कुछ लोग इसको अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए, लोगों में आमतौर पे कंसेप्ट मौजूद है कि लबलबा के फंक्शन को, पैंक्रियाज के फंक्शन को बेहतर करना, वो आप नीम इस्तेमाल करें। कुछ लोग एलर्जी में इसको यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ लोग इसके पत्तों को इवन कि ये भी देखा गया कि तकिए के नीचे और बिस्तर में दाएं बाएं उसको फैला के रखते हैं ताकि इसकी एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाया जा सके। और कुछ लोगों को आपने ये भी देखा होगा कि वो इसे किचन में पानी में उबाल कर इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है, कड़वा पानी होता है, उसे पी रहे होते हैं ताकि जिस्म में कोई एलर्जी की कोई सिम्टम्स है, खून में सफाई, सादे लफ्ज़ों में वो लोग इसको यूज़ करते हैं कि ब्लड में हमने इसकी सफाई करनी होती है। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो मैंने नोट्स लिए थे, जो कॉमन यूज़ है वो मैं आपको उसमें शेयर कर देता हूँ। इट इज़ यूज फॉर द नर्व कंडीशन, डिप्रेशन, माइग्रेन अटैक, सिम्टम्स ऑफ द मेनोपॉज एंड ब्लड वेसल डिसऑर्डर्स कॉल्ड रेनॉल्ड डिजीज़। मुख्तलिफ इसकी इंडिकेशन है और नीम को इसको में इस्तेमाल किया जाता है। नीम के अलावा हेमलॉक और कुचला, ये चारों का मुश्तरका इस्तेमाल मैंने आपको बताया। ख़ास तौर पर नीम का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अदर मेडिसिनल यूजेस जिसमें एनीमिया, ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल्स के कम हो जाते हैं, टॉनिक सप्लीमेंट यानी ताकत के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, एपिटाइट भूख लगाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और मर्दों में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी अपनी सेक्सुअल पावर को बेहतर बनाने के लिए। इसमें कौन कौन से शामिल हुए? हेमलॉक इसमें शामिल है, मेलिया, एज़िड्रैक, इंडिका, नीम और कुचला, ये कन्वर्जेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। साइकोटा विरोसा, हेमलॉक पहला जिसके अभी हमने एग्जाम्पल देखी। इसकी शक्ल देखें, खूबसूरत गुच्छे की तरह, छोटे छोटे इसमें फ्लावर्स हैं और एक गुच्छे की सूरत में खूबसूरत सा फूल है। हेमलॉक इस शक्ल में होता है। अब इसका अल्कलाइड देखें तो कुनाइन के नाम से मौजूद है, जो इसके लीव्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में मौजूद होता है। अब यहाँ पर नो का जो लफ्ज़ यूज़ किया गया, यहाँ पर आप समझिए कि ये नो का लफ्ज़ शो करता है बहुत ज़्यादा। अब ये क्या कर रहा है? ये बहुत ज़्यादा ट्रेमर्स, सीजर्स कॉज करता है, या सादा अल्फाज में मिर्गी के अटैक को आप सीजर्स कह सकते हैं, ट्रेमर्स कह सकते हैं। तो ये मिर्गी कॉज कर सकता है। दिस मीन के लिए डायरेक्ट दिमाग पे जाकर अपना असर दिखाता है। इंडिका, नीम आप जानते हैं ज़्यादा बेहतर। पाकिस्तान में इसको ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वोमिटिंग कंट्रोल करने के लिए, अगर पखाने में से खून का निकल रहा होता है, या कोई पल्मोनरी कंजेशन की कंडीशन है, दिल की धड़कन का कोई मसला है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड जनरल वीकनेस, आम तौर पे इसको एक सप्लीमेंट टॉनिक के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। तो दो चीज़ों का कंपैरिजन आपने देखा होगा कि एक जनरली इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वर्सेस इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं या इसके प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। कर्टसी विद थैंक्स टू फैज़ान अकरम साहब, जो कि इंटरनेशनल एम्बेसडर हैं
इंटरनेशनल साइंटिफिक कांग्रेस में एक खूबसूरत से इनकी एक रिसर्च है जो कि आपके पास जो बुक की सूरत में भी मौजूद है, पॉइजनस प्लांट्स के खसूसी उन हवालों से जो कि पाकिस्तान में पाए जाते हैं। बच्चों, आज के जनरल लेक्चर में हमने मखसूस प्लांट्स देखे, हमने उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखे और हमने ये देखा कि उसमें किस कदर खौफनाक इसके असरात इंसानी जिस्म पे, लिविंग जिस्म पे, या इवन के एनिमल जो हैं, जानवर भी अगर इन्हें गलती से इंजेस्ट कर ले तो उनके लिए भी क्या नुकसान हो सकता है। हमने खसूसी एतबार से इसको देखना होता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी पे इन पे क्या असर आता है। बच्चों, लेक्चर आपका कंटिन्यू हुआ है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ये टॉपिक आपका, ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। कुछ नए प्लांट्स हम देखेंगे जो हमारे माशरे में आमतौर पे पाए जाते हैं लेकिन टॉक्सिक है, हमारे लिए फ़ायदेमंद, फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। या फिर हम ये देखेंगे कि उनकी डोज अगर मिनिमम क्वांटिटी में ली जाए और देखा जाए कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, अगर फौरी तौर पे कोई रिएक्शन क्रिएट नहीं कर रहे तो उसे कंटिन्यू किया जा सकता है, उसका मेडिसिनल फ़ायदा दिया जा सकता है। लेकिन पहले हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि उसका मेडिसिनल फ़ायदा है भी सही या नहीं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।